بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین۔ میرے پیارے معزز ناظرین، حسن الحیاری کون ہے؟ یہ شخص کون ہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کے ساتھ مناظرے کے لیے کیوں تیار ہو گئے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ شخص ہے جو اکثر و بیشتر کسی کے ساتھ مناظرہ کرتے نہیں ہیں اور کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ کون سی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مناظرے کے لیے کہہ دیا، اور مزید انجینئر صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے چلیے آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ کتنے اور کس طرح کے جھوٹ باندھے تھے، اور یہ شخص کون ہے؟ چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاری کہتے ہیں کہ میں علامہ ساجد صاحب کو مانتے ہی نہیں، ان کو بڑے ہیں۔ جب وہ نہیں مانتے تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم شیعہ کی عوام سے پوچھیں گے کہ آپ کا نمائندہ حسن اللہ یاری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں وہ بڑے ہیں، بھائی ان کو تو شیعہ کی اپنی عوام جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے تو ان کے ساتھ بھی مجادلے رکھے ہوئے ہیں۔ دو مسئلوں میں کتنا بڑا اختلاف چل رہا ہے۔ جو شیعہ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، سید کی غیر سید کے ساتھ شادی، کفر کا مسئلہ، انہوں نے تو اس کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ شیعہ نے حسن اللہ یاری صاحب کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ جو مقدمہ ہے، تمام فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، میں کل حسن الیاری کو بھی سن رہا تھا، یقیناً آپ بھی کبھی سنا ہوگا، بلکہ آپ کے بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 دفعہ دعوت آئی اور میں تو ڈیجیٹل میڈیم کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، میرے تو وہ تمام چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ پہلے ایک دفعہ مجھے اس کی حقیقت کا نہیں پتہ وہ سچ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے، لیکن میں ان کا موقف دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پہلے انہوں نے ای میل پہ کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور اس کے بعد جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں کرنا، اور پھر دوبارہ انہوں نے یہ کہا کیوں کہ آپ علامہ ساجد صاحب سے لکھوا کے لے آئیں، اور پھر دوسری شرط یہ بھی رکھی کہ کیونکہ آپ کے سبسکرائبر کم ہیں۔ فوراً کچھ لمحوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد فوراً محمد علی مرزا کا ای میل آیا کہ جی ہم آپ سے اس وقت مناظرہ کریں گے جب آپ کو ساجد علی نقوی آن کریں گے۔ تو اس کے بعد مجھے کیا جواب دیا کہ ابھی آپ کے سبسکرائبر کم ہیں۔ دیکھیں تو یہ جو سبسکرائبر کم ہونے والی بات ہے، تو شاید اس پہ تو میں نہ یقین کروں، کیونکہ آپ کی اتنی ساری پوڈ کاسٹ ارسپیکٹو کسی کے کتنے سبسکرائبر ہیں 1500 والوں کے ساتھ تو چل رہی ہیں۔ تو یہ مسئلہ وہی ہے جو پہلے دن سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ساجد نقوی صاحب کہہ دیں کہ یہ ہمارے فرقے کا نمائندہ ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، ویڈیو میں لکھوا کے نہیں تو ہم بیٹھیں گے۔ اور دوسری بات جو آپ نے بات کی، میں نے آج تک آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں، حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ نہ تو میری کبھی فون پہ بات ہوئی، نہ کبھی ای میل کے اوپر بات ہوئی۔ یہ بیسیکلی ہمارے ایک مشترکہ دوست کہہ لیں یا آڈینس کے طور پہ علی الاحسن نقوی صاحب جی جو پنڈی میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اینڈ کے اوپر ان سے بات کی، اور وہ صرف اللہ یاری صاحب سے نہیں، وہ دنیا کے ہر فرقے کے اسکالر سے بات کرتے ہیں، میرے بھی آپ کے اوپر خام خواہ اپنی طرف سے۔ وہ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ انجینئر صاحب سے میں نے پوچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا اعلان ہے اس لیے آپ کو دعوت ہے۔ اچھا، تو میں نے جو اعلان کیا ہوا ہے پہلے دن سے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ادھر آنا چاہتا ہے وہ اپنے فرقے کے بڑے سے ویڈیو بنوائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخالف فرقے کے بڑے کی ویڈیو بنوائے، وہ تو ناممکن ہوگا، تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ کسی کا ریپ ہے کہ نہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا میں بریلویوں کا ریپ ہوں، ٹھیک ہے، سارے فرقے نے ان کو فارغ کر دیا ہے، سارے کہہ رہے ہیں وہ ایک بیان دیتے ہیں، اگلے دن 10 ویڈیوز ان کے خلاف دوسرے علماء کی آ جاتی ہیں کہ تو ہمارا نمائندہ کہاں سے ہو گیا۔ تو میری بات صحیح نکلی نا کہ یہ نمائندہ نہیں ہے ان کا۔ نمائندہ کون ہے؟ مفتی منیب صاحب، یا مفتی منیب صاحب جس کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں۔ دیوبند میں نمائندہ کون ہے؟ تقی عثمانی صاحب۔ اہل حدیث میں ساجد میر صاحب، اور شیعہ میں ساجد نقوی صاحب۔ اب ساجد نقوی صاحب اگر ویڈیو حسن اللہ یاری صاحب یہ کسی کے بارے میں بھی بنا دیتے ہیں ویڈیو کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، یہ میری طرف سے میرا ریپ ہے، تو میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بتائیں مجھے کیا خواہش ہے کہ میں نے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ بھائی ہمارا تو دعوت کا کام اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی مجادلے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے یا علی مدد جو ہے وہ توحید ثابت ہو جائے گا، اور یا اللہ مدد کہنا شرک ثابت ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے تو کر دیکھیں، لیکن اس کے لیے ہے۔ اور یہ شرط کیوں رکھی؟ یہ لاجیکل ہے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ علماء بیعت ہیں۔ مجھے بتائیں، مجھے عمر نو بھی مل جائے، میں 5 لاکھ علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں؟ ایک بندے سے علمی ڈیبیٹ کروں گا نا، وہ پھر ان کی پبلک ہے کہ نہیں یہ تو چھوٹا عالم تھا آپ اس سے کریں،
اس سے کروں گا, اس سے کریں. تو ہم نے تو کام ہی ختم کیا. ہم نے کہا بڑے کو لانچ کرو اگر تمہیں خواہش ہے تو, مجھے تو خواہش نہیں ہے. یا بڑا اپنا ریپ کسی کو نامزد کرتے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں گونگا ہوں, میں بول نہیں سکتا, یا آخری عمر میں سٹھیا گیا ہوں, میری یاداشت اتنی نہیں ہے, مجھے ایک نوجوان چاہیے جو مجھے ساتھ فیڈ کرے, تو ٹھیک ہے رکھ لے, خود بھی بیٹھ جائے, اس کو ساتھ بٹھا دے, یا اس کے حق میں ویڈیو بنا دے. تو سر آج کل تو اب آپ خود بھی کافی دفعہ آپ اپنی ویڈیوز میں بھی, بیانات میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل کے اوپر ریپریزنٹیشن ہے, جس کو ہم سبسکرپشن بھی کہتے ہیں, تو اس کی تعداد سے تعین کرنا زیادہ آسان نہیں ہے کہ کیا اس کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, یا پھر یہ اب ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ انجینئر صاحب کیوں طے کرتے ہیں کہ ہم کس کو بڑا مانتے ہیں؟ میں نے تو نہیں طے کیا. نہیں, حسن اللہ یاری کہتے ہیں کہ میں علامہ ساجد صاحب کو مانتے ہی نہیں ہوں کہ وہ بڑے ہیں. جب وہ نہیں مانتے تو ہم ان کو نہیں مانتے. ہم شیعہ کی عوام سے پوچھیں گے کہ آپ کا نمائندہ کون ہے, مجھے بتائیں. یہ دیوبندی بتائیں گے کہ ہمارا نمائندہ کون ہے, یا ایک گلی محلے کا آدمی بتائے گا کہ ہمارا نمائندہ کون ہے؟ دیوبندی علماء, دیوبندی عوام اپنا بڑا کسے مانتی ہے؟ تقی عثمانی صاحب کو. ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, بھئی تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں نا. حسن اللہ یاری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں وہ بڑے ہیں, بھئی ان کو تو شیعہ کی اپنی عوام جو اثنا عشری شیعہ ہیں, ان کے ساتھ بھی مجادلے رکھے ہوئے ہیں. 2 مسئلوں میں کتنا بڑا اختلاف چل رہا ہے. جو شیعہ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, سید کی غیر سید کے ساتھ شادی, کف کا مسئلہ, انہوں نے تو اس کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. شیعہ نے حسن اللہ یاری صاحب کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ تو خود منازعوں سے ثابت ہو گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی جس کے اوپر بڑا ہاتھ رکھے گا. یہ سب اب آپ اس طرح مجھے کہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا فلاں بندہ ہے, میں کہوں گا کیا عمران خان صاحب اسے اون کرتے ہیں؟ آپ کہ نہیں, وہ تو نہیں اون کرتے. پی ٹی آئی کی اچھی خاصی تعداد اس کو اچھا سمجھتی ہے نا بھائی, جب تک خان صاحب اون نہیں کریں گے. اسی طریقے سے جب تک زرداری صاحب کسی کو پیپلز پارٹی میں اون نہیں کرتے, وہ لاکھ کہتا رہے میں پیپلز پارٹی کا لیڈر ہوں, وہ لیڈر نہیں ہوگا, بڑا بتائے گا, کیونکہ وہ تو باغی ہیں, وہ تو خود اپنی بیچاری ٹکٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. سر اب آخری سوال اس موضوع کا کرتے ہوئے اگلے سوال پہ جائیں گے. اچھا, آپ نے جتنی باتیں ان سے کی ہیں نا, آپ ساری بھی مجھ سے کریں, میں تو جواب دینے کے لیے. سر وہ تو پھر ایک ان کا موقع, انہوں نے بات کہی تھی کہ نہ 100 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. رضا صاحب واقف ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی آپس میں کلوزنگ, مطلب ویسے تو بزرگ ہیں, عالم ہیں, لیکن ہماری کچھ ویسے ہمارا معاملہ طے ہو گیا تھا, لیکن بھائی یہ تھوڑا ڈسکنیکشن ہے. ٹھیک ہے, اب نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اب آگے بڑھے, جن علماء جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں, جو اس طرف قول ان کے, ٹھیک ہے, جیسے اشرف جلالی صاحب ان کے کرندے ہیں. ہاں جی بالکل. اشرف جلالی صاحب کے حوالے سے بڑے بڑے جید علماء کے بڑے بڑے فتوے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہے. یعنی آپس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں نا, اس طرح ان کو بڑا آسان فرار کا راستہ ملا ہوا ہے. اس طرح کا کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں. آپ سمارٹ پلے کریں گے ان کے مطابق, کوئی سمارٹ پلے نہیں کہ نہ ہم لوگ ملیں گے. وہ کہتے ہیں میرا اختلاف ہے منیب الرحمان مفتی صاحب کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, یہ انجینئر صاحب جانتے ہیں. نہیں, اس کو چھوڑ دے. ان کا مقصد تو بریلویت کو ثابت کرنا ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں نا میرے سینے میں درد ہے بریلویت کا. اگر یہ سمجھتے ہیں ان کا اختلاف ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جس کا اتفاق ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب سے, اس کے حق میں ویڈیو بنوا دیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ بریلویت کی کروڑوں کی عوام میں ایک مفتی حنیف قریشی ہے جو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اور باقی سارے مر گئے ہیں اور کوئی نہیں بچا. یہ کہ نا پھر یہ کہ میں اکیلا ہوں, باقی یہ ساری مردہ قوم ہے بریلویت جو کروڑوں کی تعداد میں, ان کے علماء مردہ ہیں, یہ سارے کے سارے جاہل ہیں, ان میں کوئی ایک بھی نہیں اس قابل. تو پھر یہ کہنا, مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سی بات ہے, یا ادھر بلی چڑھو یا ادھر بلی چڑھواؤ. اچھا سر, اگر ہم اس کو, آپ سمجھ رہے ہیں نا جی میں ایگری ہو گیا. تو یہ سمارٹ پلے نہیں ہے. سمارٹ پلے ہوتا تو میں اتنے بڑے کو دعوت دے رہا ہوتا. سمارٹ پلے ہوتا تو میں کسی لڑ کے ساتھ بیٹھتا. میں تو کہہ رہا ہوں مفتی منیب صاحب بیٹھے ہیں, میں قدموں میں بیٹھوں گا. یہ سمارٹ پلے ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت بڑے ہیں, میں نے کہا تھا مفتی صاحب کا آنے جانے کا ایئر ٹکٹ کا کرایہ میں دوں گا اسلام آباد تک, یہاں سے اسپیشل گاڑی بھجواؤں گا, سب کچھ کروں گا. یہاں ان کو بٹھاؤں گا, میں زمین پہ بیٹھوں گا. آئیں ختم نبوت پہ بات کریں, عقیدہ توحید پہ بات کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. تو یہ نہیں, اگر وہ نہیں آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں یار. دیکھیں پاکستان میں 12 سے 15 کروڑ بریلوی ہیں, ان میں ملینز آف علماء ہیں. ساروں سے مفتی منیب صاحب کا اختلاف ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ تفرد کا شکار ہے, ان کو کوئی اون نہیں کرتا. ان کے سوا جتنے بھی علماء ہیں سارے مفتی منیب کو اپنا بڑا مانتے ہیں, اور مفتی منیب ان کو اون کرتے ہیں. وہ تو جلالی صاحب کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں.
تو مفتی منیب صاحب چلیں جلالی صاحب کو نامینیٹ کر دیں اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, مفتی صاحب کے پاس لوگ گئے ہیں, انہوں نے ان کیمرہ یعنی کیمرے سے ہٹ کے یہ بات کی ہے, یار اب آخری عمر میں میرے سے یہ کیا کام کروانا چاہتے ہو. وہ چاہتے ہیں کہ میں 80+ ہو چکا ہوں, عزت کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں, جاتے جاتے میں کوئی خاری نہ کاٹ لوں, نہ میں کسی ایسے بندے کو نامینیٹ کروں کہ جس سے میرے فرقے کی خاری ہو جائے. ورنہ دیکھیں اگر ان پہ اتنا برا وقت آیا ہے, میرے خلاف وہ دنیا اخبار میں کتنے مضامین لکھ چکے ہیں, کتنے مضامین, پوری سیریل لکھی ہے انہوں نے. ایک یعنی نوجوان اور اس طریقے نام لیے بغیر وہ ساری کی ساری وہ میری باتیں ہیں, بزرگوں کی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یار اتنا مشکل وقت آیا ہے, تو اس موقع پہ ویسے تو مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر, مجھے بتائیں جب غلام احمد قادیانی دجال نکلا تھا تو اس کے مقابلے پہ پیر میر علی شاہ صاحب آئے تھے, انہوں نے اپنا کوئی بچونگڑا لانچ نہیں کیا تھا, اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور ان کے پیر افضل قادری صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے, اور میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں, میں ان کے فرقے کے لیے اس سے بڑا فتنہ ہوں, آزمائش ہوں, کیونکہ غلام احمد قادیانی دجال تو 2 نمبر انسان تھا, بےایمانی کرتا تھا اور وہ صوفیوں کی پروڈکٹ تھا. میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوں, واقعی میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوں, کیونکہ میں ہر چیز قرآن و سنت سے ثابت کرتا ہوں, پلس ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں رسول اللہ کی شان میں اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں, میں انہیں بھی ننگا کرتا ہوں, غلام احمد قادیانی دجال کو بھی ننگا کرتا ہوں. تو اس وقت مشکل وقت آیا نا, پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے نا, چھپ تو نہیں گئے تھے, اپنے بچے تو لانچ نہیں کر رہے تھے نا, یہ مثالیں ان کی دیتے ہیں. تو بھائی پیر میر علی شاہ صاحب کے مقابلے پہ اس وقت اس لیول پہ اس وقت کے جو علماء ہیں وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں ہیں, وہ مفتی منیب الرحمان صاحب. اچھا, اب منیب الرحمان مفتی صاحب ان کے مطابق کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ان کا علمی قد اتنا چھوٹا ہے میرے سے کہ میں وہ ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. کن سے؟ آپ سے. نہیں, انہوں نے کہیں ویڈیو میں نہیں کہا, کہیں کہا تو دکھا دیں. نہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ جیسے آپ انہیں کہتے ہیں وہ چھوٹو ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو منیب الرحمان, ٹھیک ہے مفتی منیب صاحب نہ کریں, مفتی منیب صاحب یہ کہہ دیں, پھر تو میں سافٹ ٹارگٹ ہوں نا. وہ میرا علمی کا تو اتنا چھوٹا ہے, تو وہ بڑے اعتماد سے کسی کے حق میں ویڈیو بنا دیں کہ یہ جو ہے نا عالم کراچی کا, یہ میری طرف سے جا رہا ہے, انجینئر تو چھوٹا تھا, میں نے دیکھ تیرے مقابلے کا ایک چھوٹا بھیج دیا, اس کی جیت میری جیت, یہی تجھے ہرا لے گا وہاں جا کے, اور اس کی ہار میری ہار ہے. بنا دیں ویڈیو, میں تیار بیٹھا ہوں. اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, کیونکہ یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. واللہ باللہ تاللہ آج تک میں نے ان کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ اگر سچا ہے, تو پھر میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ پھر اس کی نارمز یہ ہوں گے, اس کے جو ہیں وہ TORs یہ ہوں گے بیٹھنے کے. اور سمپل ہے یہ, آپ دنیا کی کسی عدالت میں چلے جائیں ایسا ہی ہوتا ہے. اور خود دیکھیں ابھی حنیف قریشی صاحب پہ جب خود برا وقت آیا تو یہ کیوں کہہ رہے کہ جی وہ اشرف جلالی کو میرے ساتھ بٹھاؤ, اس کے شاگرد کے ساتھ نہیں میں نے بیٹھنا. بس نکل گئی ہوا. وہی ساری باتیں جو میں کرتا تھا نا, وہ ساری شرائط یہ بھی رکھ رہا ہے. اللہ یاری صاحب کے بارے میں مفتی حنیف صاحب سے جب اویس ربانی صاحب نے پوچھا ہے, انہوں نے کہا حسن اللہ یاری تو نمائندہ ہے ہی نہیں اپنے فرقے کا, اس کو تو اپنے لوگوں نے فارغ کیا ہوا ہے, تجھے نہیں اپنے لوگوں نے فارغ کیا ہوا. وہ ساری باتیں جو میں کہتا ہوں ایک ایک کر کے مانا ہے یہ بندہ ویڈیوز میں, اور یہ میری کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے یہ ایکسپوز ہو گیا لوگوں کے سامنے. جو جو یہ باتیں کہتا تھا نا یہ فضول ہیں, وہی ساری باتیں جو یہ خود کر رہا ہے. تو میرے پیارے محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگوں کے پیار بھرے لائکس اینڈ کمنٹس کا بے حد شکریہ. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.